اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. لائن آف کنٹرول پر سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور ہندوستان سے کسی طور بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی فلیگ یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کر سکتا ہے. پچھلے دنوں کی بات آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی یعنی جو ان کے بیانات کے مطابق آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جو اہم ترین پاکستان کی میٹنگ ہوئی جنہوں نے تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے شرکت کی اور وزیر اعظم پاکستان میں شرکت کی، جہاں ثبوتوں کے ساتھ یہ بات منظر عام پر آئی گئی اور جس کا تمام دنیا کو اس کے خطوط لکھے گیا، یعنی یونائٹڈ نیشن کو اور سلامتی کونسل کو بھی، اور وارن کیا گیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی فالس فلیگ ہوا تو پاکستان جو ہے وہ اس کا بالکل جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور پھر یہ کہ پوری دنیا کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے. آج آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے اور ہندوستان کو پھر متنبہ کیا ہے کہ کسی قسم کی حرکت کا بڑے ان کو اسی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ سرحدوں کی صورتحال کے پیش نظر ہمارا جو علاقہ اس وقت امن خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس میں ہندوستان کے خلاف باقاعدہ طور پر ثبوت موجود ہیں کہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جب آپریشن ہوتا ہے آج بھی وزیرستان میں اور آواران میں بھی ہوئے ہیں تو اس میں دہشت گرد پکڑے گئے. اس پر بات کریں. دوسرا پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک جو الائنس موومنٹ بنی ہے اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے ان میں ایک بغاوت ہو چکی ہے اور ایم این ایز کے استعفے آتے ہیں نہیں آتے، یہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ نمائندے موجود ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو سر رانا ارشد صاحب مہربانی اور بریگیڈیئر لیاقت صاحب، سیما ناز صاحبہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ شعبہ بھی آپ کا ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ کوئی چھپی بات تو ہے نہیں کہ وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے کب سے وہ لگا ہوا ہے، بی ایل او کب سے سپورٹ کر رہا ہے اور افغانستان میں بھی آپریٹ کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی سچویشن میں. وہاں ان کے سفارت خانے بھی موجود ہیں، قونصل خانے موجود ہیں. اب یہ ان دنوں میں خاص طور پر یک کے بعد دیگرے جو چیزیں آئی ہیں سامنے، وزیر اعظم نے خصوصی طور پر جب انٹرنیشنل فورم کو ساری دنیا کو وارن کیا ہے، صرف بتایا نہیں وارن کیا ہے کہ کسی قسم کی حرکت کے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. اس کا مطلب کوئی خبریں تو ہوتی ہیں نا، جس طرح ایجنسیز ہوتی ہیں خبریں دیتی ہیں کہ وہ بہت بڑا ہی آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن تو ہو چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا ہندوستان نے ایئر فورس کے ذریعے بھی ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی، کوئی 2 سال ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا. تو پاکستان اس پوزیشن میں ہے، یہ کسی غلط فہمی میں ہندوستان کو نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور پھر اس سے بچ نکلیں گے. وہ بچ کے نہیں جائیں گے. نہیں ایز اے فوجی افسر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی، لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ کریں گے ہم بڑا منہ توڑ جواب دیں گے. کس قسم کی انفارمیشن ہوتی ہیں، کہاں تک یعنی دوسرے ممالک کو اس کے متعلق آگاہی ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی انٹیلیجنس ڈیولپ کی جاتی ہے اور انفارمیشن سے آگے کی بات ہے. انٹیلیجنس ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو ریلائبل ہوتی ہے اور کنفرمڈ ہوتی ہے. تو انٹیلیجنس رپورٹس یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ کچھ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور اسی لیے حکومت پاکستان میں وزارت خارجہ نے واضح بیان دیے ہیں بھارت کو اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی اپنی اندرونی خلفشار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. کسانوں نے بھی ایک محاذ کھولا ہوا ہے، دلی کے اندر وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور وہ پولیس روز ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے. پنجاب میں بے چینی ہے، سکھ جو ہیں وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور وہاں ایک تحریک ہے آزادی کی. اس کے علاوہ تامل ناڈو ہے، میزورام ہے، بہت ساری اور 21 کے قریب جگہیں ہیں بھارت کے اندر. 21 ریاستیں جو ہیں ان کے لوگ بھارت کے ساتھ خوش نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک ہندوتوا کی جو فلسفی چل رہی ہے اور جو آر ایس ایس کی ذیلی جماعت کی حکومت ہے وہ اقلیتوں پہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام کا مطلب ہے کہ ان تحریکوں سے اور اس قسم کے انریسٹ سے، اس قسم کے جلسے جلوسوں سے اور سکھوں کی تحریک سے یعنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے بلکہ ان کو
ان کو ڈپریس کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے کے بعد وہ ایک بتا سکیں گے. دوسری طرف پاکستان کشمیر کے خلاف جو کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، اس کے خلاف پاکستان ہمیشہ ایک اپنی بیان دیتا رہتا ہے، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے کشمیر پہ وہ واضح ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ہم اقوام متحدہ میں جاتے بھی ہیں، ان قراردادوں کے حوالے بھی دیتے ہیں، اور کشمیر کے ساتھ ہمارا کنٹیگوس جو لائن آف کنٹرول ہے وہ بالکل ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمیشہ بھارت خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہے شملہ معاہدے کی، اور جو اقوام انہوں نے متحدہ آج کے دورے کے مبصرین بعد آج بھی لائن آف کنٹرول کی، آج بھی خلاف ورزی کی، اور کم از کم یہ 3301 سال میں ہو چکی ہیں. تو وہ ایک رواج بن چکا ہے. دوسری طرف کشمیر کے ساتھ متصل علاقے میں ہی یونائیٹڈ نیشن کی گاڑی پر چائنا کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ ہے، اور چائنا نے ابھی ان کی اچھی خاصی درگت بنائی جب انہوں نے ان کے ساتھ سکفل کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے اوپر بھارت کا جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے، کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ کافی اب بھارت نزدیکی الائی بن چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھارت مغربی طاقتوں کا پٹھو بن چکا ہے. نان الائنڈ کی بات ختم ہو گئی، وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے بیٹھے ہیں، اور اس ریجن میں مرکزی ایشین ریجن میں ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ اس وقت امریکہ کا پٹھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرف سے بھی پاکستان کو دبانے کے لیے بھارت کو شے دی جا سکتی ہے کہ کچھ کرو. رانا صاحب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو گیا نا، مثلا جب ہم کہتے ہیں فلاں پٹھو بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، وہ بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، یعنی پوری دنیا کی مصنوعات کی، اور ضرورت بھی ہے کہ دنیا کو ایون دین کہ چائنا بھی کافی بڑا وہاں ایکسپورٹر ہے، اور رشیا ہمارا دوست بھی، ہم اس بلاک میں، لیکن اس کے باوجود اس کی بہت زیادہ وہاں یعنی انویسٹمنٹ ہے. یعنی چیزیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ پٹھو ہے تو مثلا وہ اتنی بڑا ملک ہے، وہ ضرورت بھی ہے، کیونکہ جو اپنے طور پر وہ آگے ہندوستان بڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان شاید تنہائی کا شکار ہے. یعنی سعودی عرب یا UAE لگا لیا، اب تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے شاہ محمود قریشی نے، ان کے وزیر خارجہ UAE سے. لیکن کیا یہ ٹائم اس لیے ہندوستان اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یا سمجھتا ہے پاکستان اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اگر ہو بھی جائے تو اندر بھی انریسٹ کیے بیٹھے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ ہمیشہ قومی ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور میڈیا طور صاحب ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے ان کا، اور ماشاءاللہ ان کی جو دانشمندی ہے، ان کی فہم و فراست ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل آ رہی ہے. تو میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، افواج پاکستان کا آج بھی ہر بیٹا بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ دن اور رات سردی اور گرمی کی شدت کے باوجود پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے بنانی ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ اگر ایک چیز کو پارلیمنٹ میں لے آتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور ٹھیک ہے ہم اپوزیشن میں ہیں، 100 تحفظات ہوتے ہیں، لیکن قومی ایشوز پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. اور آج بھی کشمیر کا ایشو ہو، انڈیا کا ایشو ہو، یا قومی اداروں کے جو ایشوز کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں، اس پر الحمدللہ ہم ساتھ رہے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس پچھلا جو ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یعنی وہ موضوع پیچھے رہ گیا تھا کہ ہندوستان کے خلاف ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. سر میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب وہ پائلٹ والا ایشو ہوا، کشمیر کا ایشو جو ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح پس پش ڈالا جا چکا ہے، 72 سال میں انڈیا اور اس کے بگ باس کو جرت نہیں ہوئی تھی. اب وہ سالسی والے ٹرمپ صاحب کدھر ہیں؟ دیکھیں جی، کشمیر ایشو نہ مسلم لیگ نون اکیلی کا ہے، نہ PTI اکیلی کا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے، اور انٹرنیشنل ایشو ہے. جو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج ایشو جو گورنمنٹ نے آفیشلی طور پر جمعۃ المبارک کے دن آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ وہ سٹرائک یا احتجاج تھا، آج کل اگر آپ نے خبر سنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فورن پالیسیز ہیں، شروع میں جیسے کہا گیا کہ جناب سعودیہ کے ساتھ تعلقات پچھلی گورنمنٹ کے ٹھیک نہیں تھے، اب ٹھیک ہو گئے، اچھی بات ہے. آپ شیڈو کیبنٹ کیوں نہیں بناتے؟ آپ تھنک ٹینک بنائیں. میں سمجھتا ہوں سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر احسن اقبال صاحب بات کرتے ہیں تو وہ
फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, वो वजीर दाखिला रहे हैं, अगर शाह अब्बासी की बात करेंगे तो वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उसी तरह मैं अगर कहूँगा कि राणा सनाउल्लाह बात करेंगे तो वो 10 साल पंजाब के मिनिस्टर ला रहे हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट के लिए तजर्बा जरूरी है, और आज वो जो बातें कर रहे हैं, काश ये बातें अगर शुरू से ही की जाती। मैं बात ही आप कर रहे थे, आप ये बात कर रहे थे कि सबको कश्मीर इनके दिनों में हमारे जमाने में नहीं हुआ वगैरह वगैरह। जब वो मसला होता है आपने कंडेम किया, या अगर वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को वार्न किया है तो आपने कंडेम किया किसी लीडर का? मैं तो बयान आपका मैं समझता हूँ नहीं, हमारी टोटली लीडरशिप जो है, अगर आप शहबाज शरीफ साहब का बतौर अपोजिशन लीडर ये कर लें कि हम कश्मीर इशू पर, जब ये पायलट वाला इशू था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने भी डायरेक्शन यही दी थी कि हम इस इशू पर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जब पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग होती है रिगार्डिंग दिस इशू, तो उसमें चीफ साहब तो तशरीफ लाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं था। मैं समझता हूं कि तमाम तर तहफ़्ज़ात के बावजूद गवर्नमेंट का एक रोल होता है एक्टिव और इफेक्टिव इश्यूज को टेकअप करना, डायरेक्शन देना, क्योंकि आइन उनको हुक्मरानी का अख्तियार देता है। आप ये देखना कि जब एपीसी का वकूआ हुआ था तो मियां नवाज शरीफ साहब सेम डे गए, और उससे पहले इमरान खान साहब के घर जैसे उनकी दावत पर भी गए थे, और जो ज़रब अज़ब का आगाज हुआ था वो एक दिन में नहीं हो गया था, तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया था। देखना 80,000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए। आज पाकिस्तान एक पूरा अमन मुल्क है। आप असेंबली में इस वक्त सेशन कॉल करें कि ये जो हालात हमें बताए जाएं, क्यों नहीं आप कोई करारदाद पेश करते? सर, हमारी करारदाद अपनी जगह पर है, लेकिन जब गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को इस काबिल ही नहीं समझती, जो आपका आइन अख्तियार देता है, जो अपोजिशन लीडर का रोल है, अपोजिशन लीडर को तो पकड़कर हमने जेल में रखना है। यार अगर उसने करप्शन की है तो क्यों नहीं आज अदारे गवर्नमेंट के पास है ना सारे, हर अदारा, हर ऑफिसर, जो जितनी शबाशी ने किकबैक्स ली है, जितने मेगा स्कैंडल हैं, उसकी जो अगर हम एक जिद और भीड़ में चढ़कर इंटरनेशनल इश्यूज को भी भूल गए हैं। मैं करना चाहता हूं ये पाकिस्तान भाई क्रोस अवाम का है और ना किसी एक पर। इसलिए अगर इमरान खान साहब आज जो इनकी तन्हाई की वजह क्या है, वो यूएई वाले तमाम हुक्मरान, सऊदी वाले हुक्मरान और ट्रंप साहब कहां हैं? इंडिया का मैं समझता हूं कि जब यूएई में ओएसआई का मीटिंग हुई थी तो उसमें इंडियन वजीर खारजा को किस लिए बुलाया गया था? वो जो मेजबान होता है वो बुलाता है, नहीं बुलाता ना, वो रुकन नहीं थी सर। और जब आपकी कश्मीर ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमेटी में जब यूएनओ में आपकी करारदाद पेश होनी थी मकबूजा कश्मीर की, जब वजीर खारजा ने कहा 56 मेंबर हैं, 48 हैं, और फिर 17 मेंबर भी ना बने, इसलिए मदद करना चाहता हूं। शर्मिंदगी का बायस है। मैं तो अर्ज करता हूं बतौर पॉलिटिकल वर्कर, बतौर पाकिस्तानी, मैं इस चीज की कमी महसूस करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास हुकूमत है, आया आप अपनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं इंतहाई मादर से अर्ज करूंगा, जो गवर्नमेंट होती जब हमारी थी, जब हम जिम्मेदार है, आज गवर्नमेंट पीटीआई की, तो आज इमरान खान साहब ही तरफ जाना। लेकिन आप बताइए जरा एक सवाल का कि आप यहाँ पाकिस्तान में ये तो रिवाज है कि जी वो पार्टी के लीडर हैं तो वो उनको अंदर दिया हुआ है, तो उनको करप्शन के केसेस हैं। अगर ये और कोई मुल्क होता तो आप तो फिलहाल जिस तरह आप ही की कहते रहते थे उस जमाने में, नवाज शरीफ खुद भाई इसे हटाएं, हटा के नया बंदा लाएं और फिर जब साफ हो जाए तो आ जाए। अच्छी बात है, हम भी आज भी मैं ये बात करता हूं। मैं कहता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ 2.25 साल से जो अंदर हैं, तो क्यों नहीं कौम के सामने वो लाई जाती है? आज का मेंबर भी नहीं किसी और को बनाना चाहते कि उसे वही बनेगा। मेरे भाई हमने नहीं, अगर आज की गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रही तो कल जो पीटीआई की हुकूमत मियां महमूद रशीद साहब हमारी गवर्नमेंट में क्यों बने हुए थे? और उसी तरह मरकज में शाहबूद खुर्शीद शाह साहब और इमरान खान साहब जो अपोजिशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन क्यों बने हुए थे? ना बनते ना, या इनकार कर देते। आज हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, जो अंदरूनी जगह इन हालात में दफाई बजट बढ़ना जरूरी था, लेकिन मैं समझता हूं कि नाहली है कि दफाई बजट में भी इजाफा नहीं हो सका। पहले तो हम मुल्क की बात इसलिए करते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो चूंकि वो कहते हैं ना कि भी हनूज दिली दूरस्त, फिर बगदाद के गेटों पर आ गए थे लोग, तो उसने कहा अभी कुछ नहीं हुआ, फिर उसने कहा नज़दीक आया कुछ नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर की मिसाल भी ऐसे ही है, उसने कहा छोड़ो काम होने दो। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा हार्ट वाटर में है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि ये हुकूमत उसी वक्त चलेगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह रहेगा। तो वजह यह है कि बाकी चीज़ें ये नहीं कि कभी किसी गवर्नमेंट को सुना दुनिया में मैंने अपोजिशन बात ही नहीं करनी।
کرنی نہیں تو پھر یونٹی کیسے قائم ہوئے گی؟ یونٹی نہیں ہوگا تو آپ طاقتور کیسے ہوں گے؟ دوسری دنیا کو کس طرح بتائیں کہ ہم یونائٹ ہیں، اکٹھے ہیں، متحد ہیں؟ اچھا اقبال شاہ صاحب، پہلی بات تو کہ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو مجھے ہمیشہ واصف صاحب کی کوٹیشن یاد آتی ہے کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. سو پاکستان کی تو فکر کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کمال ہے، پاکستان پورا آدھا ٹوٹ گیا تو فکر نہیں کرنی چاہیے. جی. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں، جب آپ نے بات کی ہے کہ خارجہ پالیسی پر انار شاہ صاحب ہماری بہت اعتراض کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی اپنے دور کو بھی یاد کیجئے کہ جب آپ کے 4 سال پہلے تو خارجہ نہ پالیسی تھی نہ خارجہ منسٹر تھا، اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہماری خارجہ پر ہم نے تو شروع میں ہی اناؤنس کر دیا اور بڑے ایکسپیرینس بندے کو اناؤنس کیا. جہاں تک آپ کی بارڈر کی خلاف ورزی ہے، یہ کوئی ہماری اس زمانے میں آپ کے تعلقات بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے ملکوں کے ساتھ بہتر تھے. مجھے تھوڑا سا موقع دیں، دیکھیں ان کو مجھے بتا دیں کہ کیا بارڈر پر خلاف ورزی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی؟ اگر یہ تھوڑا سا اپنے دور میں یاد کریں تو میرا خیال ہے 2100 بار جو ہے وہ ان کے اس طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی تھی. آئے دن یہاں پر دھماکے بھی ہوتے تھے اور آئے دن ہماری رینجر جو ہے وہ راک کے ساتھ ان کے تعلقات ڈیفرنٹ لوگوں کے، کبھی پیپلز پارٹی کے، کبھی ایم کیو ایم کے، وہ بھی شو کرتی رہی تھی، ایون فنڈنگ تک شو کرتی رہی تھی. تو یہ سارا جو افغان بارڈر کے تھرو ہوتا رہا ہے، یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ ہمارے دور سے پہلے بہت زیادہ تھا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب بہت کم ہو گیا ہے. ایسے تو نہیں چلتا رہنا چاہیے نا، مسئلہ آپ نے کو بہتر کرنا تھا. بہتر تو کر رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو کہا، یہ سب سے اہم تو جو باڑ لگائی ہے افغانستان کے بارڈر پر، سب سے امپورٹنٹ تو یہ باڑ تھی جو شاید بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی، بٹ پاک افواج نے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق جی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ اس بات پر تو خود چلو میں سے کہتے پیپل پارٹی کو کہیں، نون لیگ کو کہیں، پی ٹی آئی سرخرود ہوئے عوام کو کہ جی ہم تو بلا رہے ہیں، نہیں آتے. تو خان دیکھیں کتنی بار خان صاحب نے بلایا کہ سوائے این آر او کے کسی ٹاپک پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ کتنی بار کا ہے؟ میٹنگ رکھی تو ہم نے بلایا، ہم نے اوپن ان کو کہاں گراؤنڈ میں بلایا، کہاں نہیں. بلایا؟ غلط بات ہے اقبال شاہ صاحب. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے خود ابھی یہ بات کی جو بڑی جینون بات تھی کہ آپ کے ساتھ کہاں ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ جو بہترین جگہ ہے ڈائیلاگ کی. اگر ان کو پرائم منسٹر پہ بھی اعتراض تھا، نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کر آتے، جو طریقہ تھا. یہ طریقہ نہیں تھا کہ جب پاکستان کے بارڈر پہ یہ حالات ہیں اور دشمن ملک ہمارا بغلے بجا رہا ہے، ڈھول پیٹ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت آپ جلسہ جلوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب کووڈ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، جب بار بار وارن کیا جا رہا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کووڈ کی شرح کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ صورتحال تو ہماری اپوزیشن کی تھی. کیا ملا ان کو؟ ان سے پوچھ لیں کتنے جلسے کر لیے، کون سے ریزائن آ گئے، کیا ملک الٹ گیا، کیا آپ نے پرائم منسٹر سے ریزائن لے لیا اور کیوں لیں گے؟ تو آپ کے لیے بیسٹ جگہ تھی پارلیمنٹ، آپ بیٹھ کے بات کرتے. انڈیا کی بات کرنی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے بھائی. آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، ریزائن کریں اور فارغ ہوں. پھر پی ٹی آئی کو مکمل طور پر یہاں آنے دیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پھر ہم خود ہی اپوزیشن ہوں اور خود ہی حکومت ہو، تاکہ ہم جو کچھ کریں ڈھڑلے سے کریں اور بڑی طاقت اور اسٹرینتھ کے ساتھ بڑی کریں. خوش فہمی آپ کی، اس کا مطلب یہ ہونے والا ہے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے تو خوشی منائی ہے کہ جو اتنی اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ آپ کے کہنے پر وہ خود شوق سے دے رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ تو خود شوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن دینے جا رہے ہیں، اور دینا دیے بھی نہیں ہیں. صرف وہ ایک جو ہے موضوع رکھا ہے کہ پہلے اس پر تو بات کریں، وہ بھی موضوع ہم نے میں تو عرض کر رہی ہوں بعد میں رکھا ہوا ہے. وجہ آپ فوراً ڈائیورٹ نہ ہو جایا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے مسئلے کے اوپر اگر مثلا دانائی نہیں دکھائی جائے گی تو پھر یہی ہے کہ ملک مضبوط کیسے ہوگا. پھر یہی ہوئے گا کہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم وہ ہے جب یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو آپ ایک کا منہ ادھر ہے. پاک فوج جو ہماری سب سے امپورٹنٹ اس لمحے پر ہے کہ جو آپ بارڈر دیکھ رہے ہیں خطرناک صورتحال ہے، تو کون ہے ہمیں بچانے والا؟ تو پھر آپ انہی کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پاک فوج کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. یہ ٹائم ہے اس طرح کے بیانات دینے کا؟ آپ بتائیے، آپ ویسے تو وہ بھی نہیں کرتے رہے، کیا یہ کوئی نئی آپ نے روایت قائم کی ہے کہ آپ بڑا وسیع مکالمہ کریں اور اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو شامل کریں، ایز اے تھنک ٹینک بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ ملک خطرے میں ہے، ملک اس وقت یعنی قومی سلامتی کو خطرہ دلا کے پاک فوج کی پرائم منسٹر کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو آپس میں پرائم منسٹر یا پاک فوج، تو اس سے زیادہ بہتر کون سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکتی، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس نے جو ڈیسیژن کرنا ہے، پاک افواج ہے، آپس کی کوارڈینیشن کے ساتھ ڈیسیژن کریں گے. میں یا آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ تو ایک صرف یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ ہو سکتے ہیں اس موقع پر، پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے. کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہی گورنمنٹ آئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اقبال شاہ صاحب، جب پاک فوج اور حکومت ایک پیج پر تھی.
یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے، اور اسی کی جیلسی میں جو ہے وہ آپ کے دشمن ملک بھی ناچ رہے ہیں، اور یہی جیلسی جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی کھائی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت المیہ ہے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے کہ اس طرح کی اپوزیشن جو اس موقع پر اس طرح کی حرکتیں کرے، وہ ڈیفینیٹلی بہت افسوسناک چلو ہم نے ذرا بریک پر جانا ہے ناظرین، اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بات یہ ہو رہی تھی اور دونوں پارٹیاں باہر اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کی سلامتی کو اگر خطرات لاحق ہوں تو ہمیں مل جل کر اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور انڈیا کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو اگلا ہمارا موضوع ہوگا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل. تھوڑی دیر کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے پاس ود شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رانا ارشد صاحب، بات ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے. یہ ہمارا آج یہ جو موضوع ڈسکس کرنا تھا کہ پی ڈی ایم ایک 11 جماعتوں کا ایک الائنس ہے اور اس میں اس کی قیادت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اب یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ جو لاہور میں جلسہ ہوا اس کے بعد پھر زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. آپ کہتے ہیں بہت کامیاب تھا، مخالفین کہتے ہیں کامیاب نہیں تھا. غیر جانبدار جو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی غیر جانبدار تو وہ بہت کام ہے. کتنا تھا اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ آخری جب کوئی جنگ کا آخری یعنی ٹائم ہوتا ہے تو اس کو مومنٹم بناتے بناتے اس بات پر تو ضرور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور پھر اس کے رزلٹ بھی آنے ہو جاتے ہیں. لاہور کے جلسے بعد ایک لمبا وقفہ کہ ہم لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے، فروری میں کرتے ہیں. 31 تاریخ جنوری کو آپ نے استعفے کہے. اب یہ ہے کہ پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی. پیپل پارٹی میں آپ دیکھیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں، ان کے جواب طلبی کی جا رہی ہے. اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی پارٹی کے جو مین لوگ تھے مولانا شیرانی صاحب جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ایسی عام بات ہے. حافظ حسین احمد صاحب ہیں سینیٹر رہے ہیں. اور ایک اور اب ان کے جو آج بھی کافی لوگوں کا بیانات آئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب جھوٹے آدمی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے کون؟ میاں نواز شریف صاحب تو وہ تو ملک سے چلے گا وغیرہ اور آگے آپ بات کریں گے. یہ کیا پی ڈی ایم کا مستقبل کیا؟ حسیف تو آ نہیں رہے. سر میں یہ عرض کروں گا 2.25 سال یا 2 سال کوئی احتجاج شباشی صاحب بطور اپوزیشن لیڈر مساک مشیت کی بات کرتے رہے گورنمنٹ کے ساتھ عوامی ایشوز پر. کووڈ آیا، شہباز صاحب بالکل کورٹ کے آرڈر پر گئے ہوئے تھے، باہر آئے، اپنا رول پلے کیا، گھر بیٹھے، کہا کہ 15 دن یا 20 دن مکمل کوارنٹین کر لیا جائے. ہمارا مذاق اڑایا گیا. اب این آر او کا نام لیتے لیتے کم از کم مجھے شرم اس لیے آتی ہے کہ وہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو این آر او لے چکے ہیں اور اپنے لیے لے چکے ہیں. میں عرض کروں گا اگر این آر او لینا تھا تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو 13 جولائی 2018 کو لندن سے آ کر جیل بھگتنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مریم بی بی کی والدہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، وہ جیل آ گئے. اس کے بعد اب حمزہ شہباز 2.25 سال سے جیل میں ہے. اب شرم اس لیے مجھے آتی ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ بلین ٹریز کہاں ہیں تو خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو خان صاحب جواب نہیں دیتے. اگر ان کے 350 کنال کا گھر چک شہزاد کا سی ڈی اے سے ریگولر کروا لیا جاتا ہے امینڈمنٹس کر کے، تو پھر افضل سیف کھوکھر کا گھر جو ہے، اور افضل کھوکھر ایم این اے بھی ہے، سیف کھوکھر ایم پی اے بھی ہے، ان کا گھر کیوں گرایا جا رہا ہے؟ اگر تو وہ رجسٹری جس جگہ پہ بنا وہ کسی اور کی ہے اس کو سامنے لے آئیں، بالکل ہم بیٹھ کر اس کو ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کا ممبر ہے تو 27 پرچے اس فیملی کے خلاف 2 ہفتوں میں کر دیے گئے. اس میں نیشنل ایشو کہاں سے آ گیا؟ آپ نے دونوں باتیں اپنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ایشو کی بات آپ کرتے ہیں. جب 1.5 یا 2 ماہ یا 3 ماہ پہلے ایک پارلیمنٹ لیڈرز کی میٹنگ ہوئی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جس میں چیف آئے، عسکری قیادت آئی، ناکام ہو گئی. نہیں ناکام نہیں ہوئی، وہ میٹنگ ہو گئی، اس میں کرسی پڑی ہوئی تھی نیازی صاحب کی. کیوں نہیں نیازی صاحب تشریف لائے؟
یار یہ ملک نہ نہیں آئے آپ چل پڑے. نہیں میں کہتا ہوں یہ ملک نہ میرے باپ کا نہ کسی اور کے باپ کا, یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے یار. 70 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی, لاکھوں لوگ شہید ہوئے. آج ہم اس کو گھر کا ذاتی بھینٹ ذاتی ضد کی بھینٹ چڑھا کر اس ملک کو کمزور کرتے جائیں گے تو یہ آپ چل پڑے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کیا بنا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق احتساب سب کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتساب میں سمجھتا ہوں احتساب کمیشن اور جو خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن بند کر دیا گیا. اب جو نیب کر رہی ہے, اب جید اقبال صاحب نے تو کہا تھا کہ ہواؤں کے رخ بدلیں گے اور گورنمنٹ کے ممبران کو اس لیے پکڑے کہ وہ کمزور پڑ جائے گی. تو پھر وہ مجھے بتائیں نا, ہو گیا آپ کے سارا پوائنٹ ہے درست ہے, لیکن میں کہنا آپ کو قوم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ کب چل رہے ہیں؟ آپ ووٹ آپ رسیفے میں دے رہی ہیں. اقبال صاحب ہمیں ایک قوم نے ووٹ دیا ہے اپوزیشن کا. اب ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جو مہنگائی ہوئی ہے, جو آج آپ کی 100 روپے بوری چینی مہنگی ہو گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو تو ایف آئی نے پکڑنا تھا اور دوبارہ بلا لیا گیا ہے. کہاں پہ کیا چینی ایکشن, کہاں پہ آٹا ایکشن. اور 6 ماہ بعد جو جون کے مہینے میں پیٹرول جو گورنمنٹ کے اداروں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں قیمتیں بڑھیں, اس کمیشن کی رپورٹ, انکوائری کی رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کیا ہوا, 400 ارب کا ڈاکہ پڑ گیا. آخری بات یہ اور اس لیے مثال کا جواب دینا, سارا کچھ تباہ برباد ہو گیا. 32 پیسے بجلی مہنگی ہوگی. اب اگر ہم لوگ غریب کی بات نہیں کریں گے تو ہم کدھر جائیں؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے 5 روپے مٹی کا تیل پرسوں مہنگا کر دیا بادشاہ سلامت نے. مٹی کا تیل سب سے غریب آدمی استعمال کرتا ہے جہاں پر بجلی نہیں, گیس نہیں. اور پھر یہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بیرونی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے. یہ مالم جبے کا حساب نہیں دیں گے, یہ پارلیمنٹ پر حملہ اور پی ٹی وی پہ حملے کا حساب نہیں دیں گے. اور خسرو بختیار کا جو نیب کیسز ہیں, انکوائری مکمل ہوگی. آج ماشاءاللہ نیب سلامت نے کیا کہ 27 پرچے سیف کھوکھر پر دیے. آج چیئرمین صاحب نے جناب جو جاری کیا ہے اپنا پروگرام میٹنگ ایجنڈا, اس میں سیف کھوکھر کے خلاف آج نیب نے بھی ایکشن لے لیا. سبحان اللہ. تو پھر میں کیا کہوں گا, مجھے ایک موقع دے دیں اس ملک کو عمران نے استعمال کر رہے ہیں. یہ ملک کے لیے تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں. 5.8 گروتھ ریٹ تھا تو وہ 0.4 پہ کون لے کے آئے؟ عمران نیازی صاحب. آج کا کرنٹ خسارہ 447 پلس ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے سروے ہے نا, 14,500 ارب قرضے لے لیا خان صاحب نے. یار وہ کدھر گئے؟ پھر فارن فنڈ کیس کا ساتھ چلو میں کہتا ہوں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان حالاتوں میں دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے تھا. غریب لوگوں کو میڈیسن ملنی چاہیے تھی, نہیں مل رہی. اور اس کی کھوکھر کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں چھوٹے سے سوال تو اس کا جواب ہی نہیں, میں آپ کو سے پوچھ لیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ مثلا اگر ساری چیزیں ظاہر ہے, یہ بھی تو غلط ہے نا کہ اگر اپوزیشن ہے تو اس کے خلاف کیس پر کیس بن رہے ہیں. باقی پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی بالکل ثابت شدہ بھی ہے, آپ کے سامنے کمیٹی بنائی, کمیشن بنایا, آ گیا, آٹے کا آ گیا, چینی کا آ گیا, ایکشن کیا ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بار پی ٹی وی کا کیس کرتے ہیں. مجھے میں اب تھوڑا سا یہ سارے کیسز کی میں جواب دوں گی, حوصلے سے سنیے گا. پی ٹی وی کے کیس کا یہ بار ذکر کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد 3-4 سال ان کی حکومت رہی. کیوں نہیں ان کے مجرموں کو پکڑا؟ کیوں نہیں عدالتوں میں لے کر آئے؟ کیونکہ یہ جھوٹے تھے. آج یہ سیف الملوک کھوکھر کی بات کریں, افضل کھوکھر کی بات کریں, میں آپ کو بتاؤں میں خود اس ایریا سے بلانگ کرتی ہوں, میں خود اس ایریا میں رہتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے قبرستانوں تک کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ایک روڈ پر اپنا گھر بنا لیا تھا. کیا بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر تو اتنے تجاوزات کے کیس ہیں. آپ بلیو کریے کہ سوشل ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ, جو ایک ویلفیئر والوں نے, ایک خاتون نے اس کو غزل باش نے گفٹ کیا تھا کہ جو خواتین کی سلائی کڑھائی کا تھا, آپ بلیو کریں انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. اس پر بھی ان کے چوکیدار بیٹھے ہوئے اور ان کا قبضہ کیا ہوا ہے. خدا کی پناہ, جتنے وہ چور ہیں ان کے بارے میں تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے عثمان بزار صاحب کو کہ تجاوزات کے خلاف اور ناجائز قبضوں کے خلاف شدید قسم کا ایکشن ہونا چاہیے. ایک منٹ, اور یہ ضرور ہوگا, اور یہ ضرور ہوگا. اور جہاں تک آپ نے نیب کی بات کی ہے, جہاں تک آپ نے نیب کی بات کی ہے, دیکھیں میری بات سنیں,
نیب کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہے, جس کو چاہے بلائے, چاہے وہ ہمارا ہو چاہے پیپلز پارٹی کا. کو چھوٹی مثال دیتا ہوں, جواب دے دینا, جواب دے دینا. ایل ڈی اے نے جب منشا بم کو آپ کے سامنے وہ منشا بم آ گیا جی 32 کنال, اس میں 50 کنال یعنی 100 گھر لوگوں کے گرا دیے. اس میں میرے ایک سیکٹری سی ایس پی ہے, اس وقت بھی سیکٹری لگا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہنے لگا میرے ابے کا گھر گرا دیا. وجہ یہ اس طرح بھی تو ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس کو جو جرم ہے اتنی تک رہیں, اس کے ساتھ کسی کو ریلیٹ نہ کریں دوسرے بندے کو. اچھا تو پھر مجھے اقبال شاہ صاحب یہ بتا دیجئے, کیا خان صاحب نے یہ ان کا گھر گرایا ہے؟ خان صاحب کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آزادوں کو اداروں کو آزاد کریں. آگے ادارے دیکھیں کیوں نہ کریں, جس کے خلاف ایکشن ہونا ہے ضرور کریں. وہ نیب کو بھی آزاد کریں, جوڈیشری کو بھی آزاد کریں. ان کی طرح جسٹس قیوم کی طرح کالے نہ کرتے رہے, ان کی طرح سفارشوں پہ اور پیسوں سے نہ کام چلاتے رہے. آزاد دیا ہے, آزاد دیا, آزاد اداروں کو کیا. ادارے کی ذمہ داری ہے کہ کون اس کی ڈومین میں آتا ہے, کس کو کیا سزا دینی ہے, کس کو کہاں پکڑنا ہے. یہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے سزا دینا اور ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں لوگ لگے ہوئے جہاں بڑی زیادہ میرٹ پر لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں, دیکھیں ان کے دور کے لگے. بات میں آپ ایک منٹ اقبال شاہ صاحب, ایک منٹ, مجھے یہاں پر آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں. مجھے بتائیے کہ میں پنجاب کی وائس پریزیڈنٹ تھی اور میں نے اتنا کام کیا پارٹی میں, اگر مجھے نون لیگ کی جگہ کے کسی بندے پر مجھے لگا دیتے تو میں 100 گنا زیادہ بہتر کام کرتی. ہماری پارٹی کی شاید نالائکی ہی یہی ہے کہ انہوں نے ان کے لوگوں کو نکالا نہیں ہے ڈپارٹمنٹوں سے. کاش ان کے لوگوں کو ہم نکال دیتے, کاش ان کے جتنے اپوائنٹ کیے ہوئے پولیس والے تھے, ان کے جتنے بیوروکریٹس تھے, اگر ان کو نکال دیا جاتا, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آج پاکستان کے حالات تو آپ لوگوں کی ہے نا, آپ کی گورنمنٹ کی, کہ کیوں بالکل ان کو نکالنا چاہیے. میں سمجھ رہی ہوں بندے لے کے آپ آئے, بالکل یہ چیز غلطی ہے ہماری. میری بہن بات ٹھیک کر رہی ہیں. آج جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر ہمارا, بالکل سال کی کارکردگی کی ہے. آج وہی چیف سیکرٹری جو ہمارا منسٹر ٹھیک تھے, وہ ہمارے ساتھ آئے تو غلط کرنا چاہتا ہوں کہ آج آفیسر وہی ہیں, لیکن گورنمنٹ جو اہلکار ہے یا گورنمنٹ کے جو میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر گزرا, وہ نالائق بھی ہیں اور نااہل. اچھا برگیڈ صاحب, یہ دونوں ظاہر ہے ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اتنا سب سٹینڈرڈ یعنی یہ سسٹم چل رہا ہے. اس کی ریزن تو سیما اپنی ناز نے اپنی پی ٹی آئی کی بتا دی ہے کہ وہاں کہاں کہاں یعنی لو پولز ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ میں ان سے بم کی اس لیے مثال دی, میں ادھر بیٹھا ہوں, ورنہ میں سینکڑوں میرے پاس مثالیں موجود ہیں. ایز اے اینکر میں بات نہیں کرتا. منشا بم کا سوال ضرور کرتا ہوں کہ منشا بم انہوں نے بنا دیا جی, بہت بڑی چیز. 32 کنال سے 50 کنال 7 لوگوں کے مکان اڑا دیے. وہ روتے پھر رہے, جا کے آر ڈی میں جا کے دیکھ لیں. یہ تو ان کی کارکردگی ہے. یہ نہیں کیا کہ اداروں کو آزاد کیا ہے, اداروں کو آزاد مادر پہ تو وہاں بھی تو جزا اور سزا کا نظام لائیں. میں نہیں سمجھتا کہ ادارے اس قدر آزاد ہوئے ہیں. ادارے تو اگر آزاد ہوتے تو اب تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جاتا. وہ وہاں پر سٹے ایسے دیا جاتا ہے جیسے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول وکیل صفائی کے پاس ہے. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں 45 دن کا سٹے چاہیے اور ایڈجورنمنٹ, التوا, وہ مل جاتا ہے. اور اب 6 سال سے زائد ہو گیا. اسی طرح بنی گالا کا کیس ہے, وہاں پہ ریگولرائز کر دیا, غلط کنسٹرکشن کی ہوئی تھی اور سب کو فائدہ ہو گیا اس سے. تو آرٹیکل 25 تو یہ کہتا ہے نا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. آپ نے 10 بائی 10 فٹ کے کھوکھے مسمار کر دیے اور 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کر دیا, اور یہی دوسری طرف ہو رہا ہے. میرے دماغ میں فوجی, غیر سیاسی فوجی دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ کھوکھر صاحب اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو کیا یہ 17 کیس بنتے؟ کس کے خلاف بنے ہیں؟ نہیں, کس کے خلاف بنے ہیں؟ آپ کے پاس بے شمار مسلم لیگ کے بندے آئے ہوئے ہیں, وہ فلور کراسنگ کہیں یا جو بھی ہوا, ترین کے جہاز میں بیٹھ گئے. تو وہ جو لوگ ہیں کیا ان کے خلاف کوئی کیس ہے؟ کیس تو سوالات تو بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. میں جو میرا سوال کی طرف ہم ہٹ جا رہا, ہمارے دوست ہیں جس باب میں بیٹھ جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان اس وقت اس کی پارٹی میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, اور پیپل پارٹی جو آج کی مین خبر یہی ہے کہ وہ سودے بازی کی طرف گامزن ہے. وہ تو مسلم لیگ نون کہاں جائے گی یہ بتائیے. کہ وہ تو آج جو حافظ حسین احمد میاں نواز شریف صاحب بھی بڑے کرٹیسزم کیے تھے, وہ تو داؤ لگا کے چلے گئے. دیکھیں گے, دیکھیے ابھی تو پی ڈی ایم کے اندر 11 جماعتیں ہیں, اور جو امپورٹنٹ جماعتیں ہیں جن کے آپ نے نام لیے وہ مجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ سودے بازی کے ماسٹر ہیں. سیاست تو ہے ہی ہے.
سیاست تو ہے ہی لو اور دو والا معاملہ. ساری اب وہ پارٹیاں دیکھتے ہیں اپنا کیسے اس کو کرتے ہیں. نون کے. جی ہاں, لیکن ایک محاذ ضرور ہے حکومت کے خلاف, اور وہ محاذ احتجاجی بن سکتا ہے. اس لیے حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ان آرگومنٹس میں کیا ہے کہ جی آپ نے بھی تو دھرنا دیا تھا نا, آپ نے بھی تو اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ کے آنے کی جو وہ منع نہیں کرتے, لیکن ہاں وہ نہیں مانی. سمری ہے, اب یہ آپ کی کورونا پہ بات نہیں مان رہے. ان کو کسی نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی تحریک میں جان نہیں آیا, تو وہ بلکہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے. وہ باقاعدہ طور پر تانوں کے اوپر سارا دن ان کے جو ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 9 ستاروں میں بھی کوئی جان نہیں ہے. بھٹو صاحب نے, میں نے تو وہ دیکھا ہوا ہے, تو رزلٹ دیکھ لیا, یہ بڑی مضبوط ہے, کرسی میری بہت مضبوط ہے, میں کمزور ہوں گا. تو یہ کانفیڈنس ہے. کیا ہونا ہے وہ آپ کو آگے نظر آ جائے گا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اندرونی خلفشار جہاں ہوتا ہے وہاں بیرونی انٹرفیرنس مداخلت ہوتی ہے, اور اسی لیے انڈیا اپنے تلواریں تیز کر رہا ہے. چلو میری بیان پہلے لے لیں. اچھا سیما, یہ میری بات سنیں, ہوتا یہ کہ تحریکیں ان کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پاکستان میں کوئی تحریک بتا دیں, یعنی دھاندلی کے اوپر چلنے والی تحریک ذوالفقار بھٹو کی, وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں کنورٹ ہو گئی. جی جی. لانگ مارچ جو ہے وہ بے نظیر کا, اس کا بھی رزلٹ نکلا, تحریک نجات کا بھی نکلا. اس طرح رزلٹ ضرور نکلتے ہیں. اب آپ حکومت کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ طور کام, جس طرح وزیر اعظم نے آج اجلاس کیا تو ان کو بتایا ہے کہ جو وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, یہ بات اس طرح کی ہے, تو ان کو کام کرنا چاہیے تاکہ مجھے یہ زبانی کلامی کو روک دیں, سنتے رہو. بالکل. اچھا اقبال شاہ صاحب, اس میں 2 باتیں ہیں کہ کوئی بھی تحریک جب آپ چلاتے ہیں تو یقین کیجئے تحریک کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی مقصد کے ساتھ ساتھ آپ کی تحریک بہت قربانیاں مانگتی ہے. تحریک ایسے نہیں چلا جایا کرتی. اب مجھے بتائیں کہ جو ہماری تحریک تھی, ہماری تحریک کا مقصد کیا تھا؟ 4 حلقے کھولے جائیں. مجھے بتائیں آپ کی تحریک کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے مقدمات واپس لیے جائیں, نیب میں امینڈمنٹ کی جائے, ہماری مرضی کے جو ہے وہ مقدمات واپس لیے جائیں اور جو ہم چاہیں وہی ہو. تو اس طرح سے مقدمات نہیں کیے جاتے, اور اس طرح طریقوں کے مقاصد نہیں حل ہوتے آپ کے. آپ یہ کہیں کہ ایک پرائم 22 کروڑ, ابھی رانا ارشد کے منہ سے کچھ 400 دفعہ میں نے سنا ہے کہ جی 22 کروڑ عوام کا پاکستان. تو یہی 22 کروڑ تھی جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے, یہی 22 کروڑ وہ عوام تھی جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. آپ ان کے متعلق یہ بات کریں کہ ریزائن کریں. اب 22 کروڑ عوام کہاں گئی؟ تو یہ غلط بات ہے. آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. آپ کی اور آپ کو تحریک کے لیے پبلک چاہیے. آپ کو پبلک اگر آپ کام مجھے بتائیں کون سی اسٹریٹ پاور ہے جو آپ کے ساتھ باہر نکل آئی ہے؟ ایشو یہ ہے نا, خان صاحب نے کل بھی فرمایا کہ اگر اپوزیشن والے دھرنا 7 دن دے دیں گے تو میں استعفے کے متعلق سوچوں گا. جاتے کیوں نہیں آپ؟ نہیں, عرض یہ ہے, پہلے خان صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپوزیشن جلسے کرے گی تو کنٹینر بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب وعدہ کر کے بھول کیوں جاتے ہیں؟ جیسے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کر کے آج جو پی اے کی ملکیت وہ روز ویلٹ ہوٹل تھا نیو یارک والا, اس کو بند کر کے 431 بندوں کی نوکری کو ختم کر دیا ہے. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ڈیفیسٹ پر چل رہا تھا میرے بھائی کیوں چلا؟ یہی تو نلاکی ہے. جو منسٹر ہوا بازی نے بیان دیا کہ ہمارے تو جناب تمام پائلٹ جو ہیں وہ جعلی اسناد پر ہیں, وہ بھی آپ کے دور میں ہوئے. پوری دنیا میں پاکستان کے پی اے کو نقصان ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائی کچھ تو کرنا ہوگا. اب میں گزارش کرتا ہوں, احتساب کمیشن بہت اچھی بات ہے یار, کراس دی بورڈ یہ ضروری ہے کہ جس پر پرچے ہوں گے وہ پی ٹی آئی جوائن کرے گا تو پرچے ختم ہو جائیں گے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراس دی بورڈ وہ اپنا رول پلے کریں, اگر نہیں کریں گے تو پھر ڈی اے پی کی بوری 2500 سے 4300 ہوگی. پھر جو چینی 50 روپے کلو تھی وہ 100 روپے, اور آج 100 روپے بوری مہنگی ہوئی ہے, 200 روپے آج گندم مہنگی ہوئی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب 1200 روپے مہنگائی پہ کریں نا, آپ دھرنا کریں تو مہنگائی پہ کریں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہاں ہیں؟ چیف منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب جو فواد چودھری نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کی ناکامی 3 بڑوں کی لڑائی ہے, شاہ قریشی, جہانگیر ترین, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے جو سارے پارلیمانی آپ لوگ بیٹھے تھے ان کے سامنے استعفیٰ دیا ہے, کیا یہ لوگوں کے لیے تھا کہ استعفے اب دیتے نہیں ہو؟ میں تو دے دیا. استعفیٰ کیوں نہیں آ رہے آپ کے؟ نہیں, استعفے ہم نے دے دیے. جو پی ڈی ایم کا پروسیجر ہے, جو اب ہماری ریلی شروع ہوگی نا, بہاولپور کو 30 کو ہماری ریلی ہوگی, بگ سٹیز کی ریلی ہے. اس کے بعد 1 فروری کو اجلاس ہوگا جس میں ہم طے کریں گے تمام آپشن جو ہیں, ہم استعفے دیں گے, لیکن استعفے جو ہیں وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہی دیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ استعفوں کے بعد اگر 550 استعفے ہو جاتے ہیں, 450 تو پھر آگے
پارلیمنٹ کا چلنا مشکل ہوگا اور تمام حالات کے ذمہ دار جو ہیں وہ نیازی صاحب ہوں گے. شکریہ. مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہو یا مہنگائی کا 271 ایشو ہو ووٹ یا چاہیے ان کو لے، ایسی گورنمنٹ کیا کہاں بات پہ ہے؟ ہے؟ گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. یہ گورنمنٹ کی جو ناکامی آج پرائم منسٹر نے اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 22 کروڑ عوام بہت کا شکریہ قصور رن کیا ہے. صاحب، برگیڈ صاحب، زیمہ ناز صاحبہ. ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام، آپ بہترین جج ہیں. کہتے ہیں دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام. حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ عوام کے مسائل ہم حل کر رہے ہیں، اور اپوزیشن اس بات پر بضد ہے کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور ریزائن کرتے ہیں. حکومت ٹھٹھا اڑاتی ہے. حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہیے اگر کوئی ٹائم ملا ہوا تو میں سمجھتا ہوں، لیکن دونوں طرف سے ایک ضد کی پوزیشن ہے جہاں غریب عوام کا استحصال ہو رہا ہے. آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.